اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بڑی شانوں والے نبی آتے رہے، لیکن ابھی نبوت کا دروازہ کھلا تھا۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، اور آپ کی ذات پہ دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو شانیں دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں خود نہیں آیا، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور دوسرا، ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میری اتباع میں تمہاری کامیابی ہے، میرے ساتھ جڑ جاؤ گے، مجھے مانو گے، میرا حکم مانو گے، میری پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر مجھے چھوڑ دو گے، میرے حکم توڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا، اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ تمہاری نجات میری پیروی میں وابستہ ہے۔ مجھے چھوڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، میری پیروی کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اللہ نے انہیں ایسی نشانیاں عطا فرمائی ہیں، جو نشانیاں دکھا کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ دعویٰ ہم خود نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو چونکہ دعویٰ بہت بڑا تھا، ایک تو یہ کہ میں تمہارے خالق کی طرف سے آیا ہوں، جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، میں اس کا نمائندہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری پیروی میں تمہاری نجات ہے۔ چونکہ دعویٰ بڑا تھا تو اللہ نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہر نبی کو ایسی نشانیاں دے کے بھیجا ہے کہ جو نشانیاں دکھا کے نبی ثابت کرتے کہ ہم خود نہیں آئے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ قرآن جسے آیات کہتا ہے، علماء عقائد اسے معجزہ کہتے ہیں، عقل کو عاجز کر دینے والا۔ اعلان نبوت کے بعد نبی ایسی شان دکھائے، ایسا کمال ظاہر کرے جس کی مثال لانے سے دوسرے لوگ عاجز ہوں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اعلان نبوت سے پہلے ایسی شان ظاہر ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ ہم ارہاسات کو بھی مانتے ہیں، معجزات کو بھی مانتے ہیں۔ معجزات دکھا کے نبی اپنی سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ پہلے نبی معجزات لے کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام معجزات لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزات لے کے آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، جلیل القدر پیغمبر معجزات لے کے آتے رہے۔ پر آج سے 1493 سال پہلے 12 ربیع الاول کی صبح جب ہمارے محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو بھیجنے والے رب نے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا ہے، سب سے بڑی دلیل آ گئی ہے۔ پہلے نبی معجزات لے کے آتے رہے، ہمارے آقا سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے ہیں۔ اگر انسان کے لفظ کو نسیان سے مانے تو پھر اس کا مطلب ہے بھولنے والا،
اور اگر انسان کے لفظ کو انس سے مانے تو پھر اس کا مطلب ہے محبت کرنے والا۔ مفسرین نے انسان کے لفظ کے یہ دونوں معنی کیے ہیں۔ انسان کا ایک معنی ہے بھولنے والا، یا ایھا الناس، اے بھولنے والو۔ یا ایھا الناس کا مطلب کیا ہے؟ اے انسان بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے، چند چیزیں یاد رہتی ہیں۔ آج 28 نومبر ہے 2019، تو آپ بتا سکتے ہیں 28 نومبر 2018 کو شام کے وقت کیا کھانا کھایا تھا؟ نہیں بتا سکتے، وہ تو ایک سال پرانی بات ہے۔ آپ پچھلی جمعرات کا نہیں بتا سکتے، پچھلی جمعرات شام کو کیا کھایا تھا، شاید کسی کو یاد ہو۔ تو انسان کے لفظ کا ایک معنی ہے بھولنے والا۔ یا ایھا الناس، اے بھولنے والو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہیں یاد کرانے والا آ گیا ہے۔ اے اللہ کو بھول جانے والو، جب میرے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے تو یہ مسجدیں دنیا میں تھیں؟ آج ہر شہر میں جہاں آپ جائیں آپ کو مسجدیں ملیں گی۔ کیا حضور کی ولادت پاک سے پہلے یہ مسجدیں تھیں؟ اللہ کی عبادت ہو رہی تھی؟ نہیں۔ جو مراکز بنائے گئے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، بیت اللہ شریف یا بیت المقدس، وہاں بھی خدائے واحد کی عبادت نہیں ہو رہی۔ بیت اللہ کے اندر بت پڑے ہوئے، لوگ بھول گئے خدائے واحد کو۔ کہیں سورج کی عبادت، کہیں چاند کی عبادت، کہیں ستاروں کی پرستش، کہیں آگ کی پوجا۔ یا ایھا الناس، اے اللہ کو بھول جانے والو، قد جاءکم برہان، وہ آ گیا ہے جو تمہیں رب یاد کروا دے گا۔ آج دنیا میں خدائے واحد کی جتنی عبادت ہو رہی ہے وہ حضور کی آمد کا صدقہ ہی ہو رہی ہے۔ میلاد ہم نے منایا، صرف میلاد ہی منانا چاہیے یا میلاد والے کو بھی منانا چاہیے؟ چند لوگوں نے جواب دیا ہے بھی اگر حضور راضی نہ ہو تو بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، جس پر حضور نہیں راضی وہ ناکام ہے۔ زندگی ضائع ہوگی اگر حضور نہیں راضی۔ پنجے وقت پڑھے نمازاں تنو لوکی آکھن نمازی، جنگ کر کے تو کرجت آئیوں تنو لوکی آکھن غازی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھوں تنو لوکی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا راضی۔ میلاد منانا چاہیے اور ساتھ میلاد والے کو بھی منانا چاہیے۔ یہ فکر بھی دل میں ہونی چاہیے کہ حضور کو کیسے راضی کرنا ہے۔ ہر قدم اٹھاتے ہوئے یہ سوچ ہو میرے اس قدم سے کہیں حضور تو ناراض نہیں ہوں گے، میرے اس قدم اٹھانے سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اگر یہ فکر آج کا عاشق رسول اپنا لے، جدھر یہ قدم اٹھائے گا کامیابیاں اس کا استقبال کریں۔ آج بعض جگہوں پہ محبت نظر آتی ہے، اتباع نہیں نظر آتی۔ بعض جگہوں پہ اتباع کی شکل نظر آتی ہے، محبت نہیں نظر آتی۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی، مسلمان کے دل میں حضور کی محبت بھی ہو، حضور کی اتباع بھی ہو، پھر اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے گا، پھر کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج بعض جگہوں پہ لوگ محبت کا نام لیتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے حضور سے، اتباع نہیں کرتے، اور بعض جگہوں پہ اتباع کی شکل نظر آتی ہے، محبت نہیں نظر آتی۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی، محبت بھی ہو اتباع بھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ میرے آقا کریم آئے دنیا کو رب یاد کروانے کے لیے۔ اگر میلاد منانے والا نماز کی پابندی نہ کرے تو اس نے حضور کی آمد کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ اگر میلاد منانے والا حضور کے حکموں کے مطابق حرام کو چھوڑ کے حلال اختیار نہ کرے، ناپاک کو چھوڑ کے پاک کو اختیار نہ کرے، تو اس نے میلاد کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ یا ایھا الناس، اے بھول جانے والو، قد جاءکم برہان، تمہیں یاد کروانے والا آ گیا ہے، جو تمہیں رب کی یاد کروائے گا۔ حضور نے رب منوایا بھی ہے اور دنیا کو رب کے آگے جھکایا بھی ہے۔
بغیر دکھائے رب منوا بھی لیا ہے اور دنیا کو رب کے آگے جھکا بھی دیا ہے۔ حضور سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے۔ پہلے نبی معجزات لے کے آتے رہے، حضور سراپا معجزہ بن کے آئے۔ حضور کا دیکھنا بھی معجزہ، سننا بھی معجزہ، بولنا بھی معجزہ، پکڑنا بھی معجزہ۔ لفظ برہان کی تشریح میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، بچے کو کہیں بھی دیکھو سورج نکلا ہے یا نہیں، فجر پڑھ کے آپ بیٹھے کمرے کے اندر تھے، کسی سے کہا دیکھو سورج نکلا ہے یا نہیں، اس نے کھڑکی سے کپڑا ہٹایا، دھوپ نظر آئی، وہ کہہ سکتا ہے کہ سورج نکل آیا؟ یا باہر نکل کے سورج دیکھ کے کہے گا کہ سورج نکل آئے؟ سورج کو دیکھنا ضروری ہے؟ نہیں، دھوپ نظر آ گئی تو اس کا مطلب ہے سورج نکل آیا۔ سورج نکلتا ہے تو دھوپ نظر آتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ باہر نکل کے وہ سورج دیکھے اور پھر کہ جی ہاں سورج نکل آیا ہے۔ جب دھوپ نکل آئی، دھوپ نظر آ گئی تو اس کا مطلب ہے سورج نکل آئے۔ دھوپ دلیل ہے سورج کی، خوشبو دلیل ہے پھول کی، وجود مصطفیٰ دلیل ہے وجود خدا کی۔ دھوپ دیکھیں، سورج کو دیکھے بغیر یقین ہو جاتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کا وجود دلیل ہے خدا کے وجود پر۔ خدا نے دکھایا حضور کو ہے، منوایا اپنے آپ کو ہے۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہان بن کے تشریف لائے، سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے یہ دیکھنا سن، ویسے تو معجزات کو ہم مانتے ہیں کہ جی حضور کے بڑے معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں دیکھنا بھی معجزہ، سننا بھی معجزہ، بولنا بھی معجزہ، پکڑنا بھی معجزہ، چلنا بھی معجزہ، اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرا ولی نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اپنے ولی سے محبت کرتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وان سالنی لأعطینہ، پھر آنکھیں میرے ولی کی ہیں، دیکھنا میرا ہے، کان میرے ولی کے ہیں، سننا میرا ہے، ہاتھ میرے ولی کے ہیں، پکڑنا میرا ہے، پیر میرے ولی کے ہیں، چلنا میرا ہے۔ اللہ کس کے اعضاء کو شان عطا کر رہا ہے؟ ولی کے۔ کس کے بارے میں فرمایا کہ آنکھیں اس کی ہیں اور دیکھنا میرا ہے؟ ولی نوکر ہے نبی کے دروازے کا۔ جب نوکر کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی؟ دوبارہ حوالہ دے رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ۔ اللہ وجود کے اندر نہیں داخل ہوتا، اللہ حلول کرنے سے پاک ہے، پر اللہ اس ولی کو دیکھنے کی خاص طاقت عطا کر دیتا ہے، سننے کی خاص طاقت عطا کر دیتا ہے، پکڑنے کی خاص طاقت عطا کر دیتا ہے۔ ولی نوکر ہے نبی کے دروازے کا، جس کے نوکروں کو رب اتنی شان دیتا ہے تو آقا کو کتنی شان عطا کی ہوگی۔ ولایت نوکرانی ہے نبوت کے دروازے کی۔ ولایت کے دامن میں جو کچھ ہے وہ برکات نبوت میں سے ہے۔ اب تک میں نے جو مضمون بیان کیا نا، اسے ایک نعرے کی شکل میں بھی ہم اپنا سکتے ہیں، مظہر کبریا مصطفیٰ مصطفیٰ، اور مظہر مصطفیٰ اولیاء اولیاء۔ مظہر کبریا اور مظہر مصطفیٰ اولیاء اولیاء۔ جب ولایت کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی کو دیکھنے کی خاص طاقت عطا کر دیتا ہے تو نبی کی شان کیا ہوگی؟ حضور کا دیکھنا بھی معجزہ، سننا بھی معجزہ، بولنا بھی معجزہ۔ ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیں،
میرے آقا کریم نے فرمایا انی الا ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ پھر اسی حدیث کے آخر میں فرمایا وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ ہنسنا بھول جاؤ، رونا شروع کر دو۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تھوڑا ہنسو اور زیادہ روو۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں حضور کیا جانتے تھے جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ تم جان لو تو تھوڑا ہنسو اور زیادہ روو؟ حضور قبروں کا عذاب بھی دیکھ رہے تھے، جنہیں عذاب ہو رہا ہے ان کی چیخیں بھی حضور سن رہے تھے، اس لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ حضور کا دیکھنا بھی معجزہ ہے، دیکھنا بھی، میں دیکھ رہا ہوں نا تو آگے ہی دیکھتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں تو آگے ہی دیکھتے ہیں، پیچھے بیک وقت آگے اور پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حضور کا دیکھنا معجزہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اب یہاں عقل عاجز ہے یا نہیں؟ معجزہ اسے ہی کہتے ہیں جہاں عقل عاجز ہے۔ فرمایا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ نبوت کی شان ہے، دیکھنے کی۔ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھا ہوں، مائک میرے سامنے لگا ہے، کبھی جوش جذبات میں میرے ہاتھ بھی ہلتے ہیں، آواز اونچی ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے دل میں نیت کیا ہے یہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ دین کی تبلیغ کی نیت سے تقریر کر رہا ہوں یا ریاکاری سے، یہ نہیں آپ دیکھ رہے۔ ہماری آنکھیں ظاہر دیکھتی ہیں، باطن نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوں، خضوع و خشوع بھی دیکھ رہا ہوں، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں جسم کتنے جھکے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں دل کتنے جھکے ہیں، خشوع دل کا جھکنا۔ فرمایا میں تمہارے جھکتے ہوئے جسم بھی دیکھ رہا ہوں، جھکتے ہوئے دل بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اللہ نے ہر شے میرے محبوب کی آنکھوں پہ روشن فرما دی۔ حضور کا دیکھنا بھی سننا بھی۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی ہے تو مسکرائے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں چیونٹی 3 میل دور تھی، اس نے دوسری چیونٹیوں سے کہا بلوں میں گھس جاؤ، اللہ کا نبی آ رہا ہے، کہیں لشکر کے پیروں تلے روندی نہ جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، اللہ کا نبی مسکرایا چیونٹی کی بات سے۔ قولہا، اس کیڑی کی بات سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ آپ چیونٹی کو ہاتھ پہ رکھیں، کان کے قریب لے جائیں، بتا سکتے ہیں چیونٹی کیا بول رہی۔ سائنس نے آج بڑی ترقی کر لی، چاند پہ پہنچ گئے لوگ، پر ایسا آلہ نہیں بنا سکے کہ چیونٹی کی بولی سمجھ سکیں اور ٹرانسلیشن کر سکیں۔ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، پر ایسا آلہ نہیں بنا سکے کہ چیونٹی کی بولی سمجھ کے ٹرانسلیشن کر کے بتائیں کہ چیونٹی کیا کہہ رہی۔ اللہ کے نبی نے چیونٹی کی بات بھی سنی ہے، مسکرائے ہیں، پھر اس کو اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ بھی رکھا ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن رہے ہیں نا، یہ معراج کی رات حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ مقتدی کی یہ شان ہے تو امام کی شان کیا ہوگی؟ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جمعہ المبارک کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود میں خود سنتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصال کے بعد بھی؟ فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کی ہے، وہ نبیوں کے جسموں پہ اثر نہیں کر سکتی۔ پتہ چلا آج بھی درود پڑھیں، حضور درود سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا ہے، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے بیک وقت اتنے لوگوں کا درود حضور کیسے سنتے ہیں؟
ڈنگے میں بھی لوگ درود پڑھ رہے ہیں، کھاریاں میں بھی، جہلم میں بھی، پنڈی میں بھی، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، ملتان، ایک ہی وقت میں لوگ درود پڑھ رہے ہیں۔ حضور سب میں فرق کیسے کر سکتے ہیں کہ فلاں عاشق درود پڑھ رہا ہے؟ بیک وقت سب کا درود کیسے سنتے ہیں؟ میں نے کہا معجزہ وہی ہوتا ہے جس کے آگے عقل عاجز ہوتی ہے۔ یہ حضور کا اللہ بیک وقت سب کی باتیں سنتا ہے یا نہیں؟ ایک کی طرف توجہ کرنا دوسرے سے غافل کرتا ہے، ایک کی طرف توجہ کرنا دوسرے سے غافل، یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک کی طرف اللہ توجہ کرے دوسرے سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ نے بطور معجزہ یہ شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ مردے زندہ کرنا اللہ کی شان ہے، حضرت عیسیٰ کو یہ شان عطا کی ہے۔ اندھوں کو نظر دینا اللہ کی شان ہے، بطور معجزہ حضرت عیسیٰ کو یہ شان عطا کی ہے۔ تو وہاں شرک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج جب حضور کو اسماء و صفات کے پردوں سے گزارا ہے، رسول اللہ کی معراج کیا ہے کہ حضور اللہ کے اسماء و صفات کے پردوں سے گزرے۔ اللہ کا نام ہے سمیع، جب حضور اس پردے سے گزرے تو اللہ نے محبوب پہ وہ رنگ چڑھا دیا ہے۔ اللہ کا نام ہے علیم، جب حضور اس پردے سے گزرے اللہ نے اپنے علم کا رنگ محبوب پہ چڑھا دیا ہے۔ اللہ کا نام ہے جواد، حضور جب اس پردے سے گزرے اللہ نے اپنی جوادیت کا رنگ محبوب کے وجود پہ چڑھا دیا ہے۔ اللہ کا نام ہے رحیم، جب حضور اس پردے سے گزرے اللہ نے رحیمیت کا رنگ حضور کے وجود پہ چڑھا دیا ہے۔ اب بطور معجزہ حضور کو یہ شان حاصل ہے کہ بیک وقت حضور سب کا درود سن رہے ہیں۔ ایک دفعہ اس نیت سے درود پڑھ سکتے ہیں حضوری کی کیفیت میں ڈوب کے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی حضور بیک وقت کیسے سنتے ہیں تو آپ کہیں یہ معجزہ ہے، اور معجزے کے آگے عقل عاجز ہوتی ہے۔ حضور کا دیکھنا بھی معجزہ، سننا بھی، بولنا بھی۔ ہم بولتے ہیں تو کبھی ٹھیک بات کرتے ہیں، کبھی غلط بات کرتے ہیں۔ ہمارے بولنے میں دونوں امکان موجود ہیں۔ کبھی غصے میں ہم غلط بات بھی کر دیتے ہیں، بعد میں غصہ اترتا ہے تو پھر معافی مانگتے ہیں کہ جی میں غصے میں تھا تو میں نے غلط بات کہہ دی، اب میں معافی مانگتا ہوں۔ ہم کبھی ٹھیک بولتے ہیں، کبھی غلط بولتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم کا دہن پاک، حضور کے دہن پاک کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ حق ہی حضور کی زبان سے نکلتا ہے، ہمیشہ حق بات ہی حضور کے دہن پاک سے نکلتی، چاہے حضور جلال میں ہو چاہے جمال میں ہو، ہمیشہ حق بات ہی حضور کی زبان پاک سے ادا ہوتی۔ ایک صحابی حضور کی حدیثیں لکھتے تھے، پھر انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ ایک دن میرے آقا کریم نے فرمایا کہ تم میرے فرامین، میری حدیثیں لکھتے تھے، اب انہیں چھوڑ کیوں دی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں صحابی نے کہا کہ تم ہر بات لکھتے ہو، کبھی حضور جلال میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہر بات نہ لکھو، مختلف کیفیات میں حضور ہوتے ہیں، تم ہر بات نہ لکھو، تو اس لیے یا رسول اللہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اب دل تھام کے سنے میرے آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ لا یخرج من ھذا الفم الا الحق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ حضور کے دہنے پاک سے جب بھی کوئی لفظ نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے۔ تو حضور کا بولنا بھی معجزہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے آقا کریم سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے۔
اگر حضور کے ان معجزات کا تذکرہ کروں تو یہ ایسا موضوع ہے کہ زندگی ختم ہو جائے اور حضور کے معجزات کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ معجزات تو بے شمار ہیں جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائے، سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ ماشاءاللہ سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، اور یہ وہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ آج بھی دنیا کے سامنے ہم حضور کا یہ معجزہ پیش کر کے قرآن کا یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ کوئی اس جیسی کتاب نہیں بنا کے لا سکتا۔ قرآن مجید عرفہ اعلیٰ، علم کا خزانہ، اور اس کی شان اعجاز میں ایسے ایسے پہلو ہیں کہ مجھ جیسا کم علم طالب علم تو کما حق ہو قرآن پاک کا تعارف کروا ہی نہیں سکتا۔ عام لوگوں کی نظر میں قرآن محض ایک کتاب ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ قرآن زندگی ہے، قرآن خزانہ ہے، قرآن ایک طاقت اور قوت کا نام ہے، اور قرآن حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔